اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ایک اور بڑے سینسٹیو ایشو پر میں بات کرنے جا رہا ہوں، اور خصوصاً جن لوگوں کی شادی ہو چکی ہے وہ اس بارے میں اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں۔ اس سے پہلے آج ایک نئی گزارش، میرے اس چینل پر کچھ سٹرائک آئے ہیں اور قریب اگر ایک سٹرائک اور آیا تو میرا یہ چینل بلاک ہو جائے گا۔ تو اس کے اوپر میری دو تین سال کی جو محنت ہے، میں تمام تر ویڈیو اٹھا کر کے ایک اور چینل ایک دوست سے لیا ہے۔ اس نے وہ میوزک کا چینل رکھا ہوا تھا، تو میں نے کہا یار تم چھوڑ دو، تو مجھے دے دو، میں اس میں اسلامک ویڈیو اپلوڈ کروں گا۔ تو اس چینل کا نام میں نے چینج کیا، رضوی بھائی آن لائن کے نام سے میں نے وہ چینل بنا لیا، اور اس پر یہ ویڈیو میں اپلوڈ کیا کروں گا تمام تر، اور اس کا لنک جو ہے میں اس ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ ناظرین، آج میں آپ کے سامنے ایک بہت ہی خاص اور ایک سینسٹیو ایشو پر بات کرنے جا رہا ہوں۔ آپ نے یہ جا بجا دیکھا ہوگا کہ میاں بیوی کے درمیان میں لڑائی ہوتی ہے اس بات پہ کہ تمہارے ہاں بیٹی پیدا نہیں ہوتی۔ میاں بیوی پر زور دیتا ہے کہ بیٹیاں ہو رہی ہیں بیٹی پیدا نہیں ہوتی، بیٹیاں ہو رہی ہیں بیٹا پیدا نہیں ہوتا، تو لہٰذا میں تمہیں، اگر اب بیٹی ہوئی تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ میں آج سائنس کے حوالے سے یہ بات کروں گا اور قرآن اور حدیث کے حوالے سے بھی بات کروں گا، لیکن پہلے سائنس کو میں ٹچ کروں گا آج، چونکہ ہمارے لوگوں کا ایمان ایسا ہو گیا ہے کہ میڈیکل کچھ کہہ دے تو اس کو تو مان لیتے ہیں، اور یہ کہیں کہ یار یہ وظیفہ کرو، قرآن یہ کہتا ہے صبر کرو، تو اس پہ ان کو کہتے ہیں جی یہ بات ہمارا وجدان تسلیم نہیں کرتا، یہ ہمارا وجدان تسلیم نہیں کرتا۔ ناظرین، آج آپ کے سامنے سب سے پہلے میں عرض کروں گا کہ اس چیز کو سمجھ لیں کہ یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے کہ اگر بیٹیاں پیدا ہوتی رہے بیٹا پیدا نہ ہو تو اس میں عورت کا کیا قصور ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، اور طلاق کی دھمکی ہوتی ہے، گھر بھیج دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ میں نے ایسی لوگوں کو میں نے دیکھا کہ وہ اپنی فیملی کے اندر بیوی کو چھوڑ دیتے ہیں اور پھر کیا کرتے ہیں کہ بیویوں کو خرچے تک نہیں دیتے، کہتے ہیں اپنی ماں گھر رہو، خرچہ نہیں دوں گا، کیوں؟ تمہارے گھر بیٹی کیوں پیدا ہوئی ہے۔ یہ دور جاہلیت کے اندر، عرب کے اندر، یہ پہلے وہ لوگوں کے ہاں تھا اسلام سے پہلے، اور آج پھر وہی چیزیں دوبارہ ہمارے اندر آ چکی ہیں۔ یہ ایک بات۔ دوسری بات، آؤ چلتے ہیں سائنس کی طرف، اور میں کچھ باتیں سیکسول لائف کے حوالے سے بات کروں گا، اور یہ نہیں کہ کوئی ہواؤں میں اڑاؤں گا، لیکن آپ کو سائنس کے حوالے سے، اور جو بیولوجی پڑھنے والے لوگ ہیں اور برانولوجی جو پڑھنے والے لوگ ہیں تو وہ سمجھیں گے کہ بیولوجی کے اندر ایک مخصوص چیپٹر ہے۔ کچھ بھاولپور کی ڈاکٹرز میرے ساتھ رابطے میں تھیں، تو ان سے جب وہ ان کے لیکچر یہ چل رہے تھے وہ یونیورسٹی میں، تو ان سے میں نے وہ نوٹس منگوائے تھے، اس کو میں نے بہت خوبی ریڈ بھی کیا۔ اس کے بعد آج میں جب دوبارہ اس عنوان میں بولنے کا دل چاہا تو میں نے کہا چلو اس پہ آج تفصیلاً بات کریں گے۔ یاد رکھیں، جب میاں بیوی کے درمیان میں سیکسول ریلیشن ہوتا ہے تو مرد کی طرف سے جو اوم چلتے ہیں، سپرمز چلتے ہیں، تقریباً 400 ملین سپرمز، وہ جو سپرمز ہوتے ہیں نا، وہ مرد کی طرف سے عورت کی طرف سفر کرتے ہیں، یعنی 400 بلین سپرمز ایک وقت میں جب مرد میاں بیوی کے درمیان میں سیکسول ریلیشن بنتا ہے تو وہ سپرمز جو ہے بیوی کی طرف جو ہے رحم کی طرف جو ہے سفر کرتے ہیں۔ یہ بات اب نوٹ کیجیے گا۔ اور 250 ملین سے 400 ملین کے درمیان میں کئی لوگوں کے کم ہوتے ہیں، یعنی 400 سے کم ہوتے ہیں، لیکن 250 سے کم کسی کے نہیں ہوتے۔ 250 ملین سے لے کر 400 ملین تک کا یہ جو سپرمز، یہ جو اومم عورت کی طرف سفر کرتے ہیں، یہ جو میں نے لاسٹ لیکچر ریکارڈ کروایا تھا منی کے متعلق، جو وہ لکوڈ ہوتا ہے، اس لکوڈ کے ساتھ یہ جینیکل ٹریک کے ذریعے اپنے خاص منزل مقصود تک پہنچتے ہیں۔ اب وہ جینیکل ٹریک، تو وہ سپرمز، وہ اووم جو مرد کے اندر سے جو لکوڈ نکلتا ہے اس کے ساتھ عورت کی طرف
سفر کرتے ہیں وہ 250 سے 400 ملین کے قریب ہوتے ہیں. وہ جب اپنے منزل مقصود تک پہنچتے ہیں تو عورت کے اندر ایک ایگ ہوتا ہے. یہ جو بیولوجی پڑھنے والے ذات ہیں وہ سمجھیں گے، اور میں انشاءاللہ آگے چلے قرآن کریم سے بتاؤں گا اور حدیث سے بھی بتاؤں گا. لیکن پہلے تھوڑا سا میں ویژن دینا چاہتا ہوں آپ کو کہ آج کل یہ کیا ٹرینڈ چل چکا ہے کہ ہم عورتوں کو گھر سے نکال دیتے ہیں کہ بیٹی کیوں پیدا ہوئی ہے. اچھا، بیٹی کی جو ایک اسلام کے اندر جو ایک شان ہے، فضیلت ہے بیٹی پیدا ہونے کی، وہ ایک الگ ٹاپک ہے، وہ انشاءاللہ پھر کبھی میں پیش کروں گا. لیکن آج چونکہ میں اس طرح ایک بیولوجی کے حوالے سے سائنس اور جو ہے اسلام اور اس معاملے کے جو اوپر ایک گفتگو کرنا چاہتا ہوں جو بیسک سمجھے آپ. اب عورت کے اندر ایک سیل ہوتا ہے جسے ایگ کہتے ہیں، ایگ سیل، اور تمام سپرمز جا کر کے اس ایگ سیل کو فرٹیلائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یعنی یہ 400 ملین جو سپرمز ہوتے ہیں یہ جا کر کے اس ایگ پر سٹرائک کرتے ہیں. اب اس سٹرائک کے دوران یعنی اس کے ساتھ فرٹیلائز ہونے کی کوشش کرتے ہیں. اور آپ اللہ کی شان دیکھیں اور اللہ کا نظام دیکھیں کہ لاکھوں ملین یعنی 250 ملین سیل جا کر کے ایک عورت کے ایگ کے ساتھ یہ فرٹیلائز ہوتے ہیں، اور وہ 250 میں سے 250 آدھے تو رستے میں ہی نا وہ ڈیڈ ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں. اور جو کچھ پہنچتے ہیں وہ بھی ملینز کے اندر ہوتے ہیں، اور ان ملینز میں سے جسٹ ایک سیل مرد کا، ایک سپرم مرد کا اس عورت کے ایگز کے ساتھ جا کے فرٹیلائز ہوتا ہے. یہ اللہ کا نظام دیکھیں، کروڑوں سیلز چلے تھے، عورت کا ایک سیل موجود تھا آگے منزل پر، تو وہ ہزاروں کروڑوں سیلز، ملین سیلز میں سے ایک سیل سے وہ کام کا ہے جو جا کے عورت کے اس ایگز کے ساتھ فرٹیلائز ہوگا. یہ بات آپ کو سمجھ آئی؟ تو یہ اللہ کا نظام ہے. یعنی اتنے جو ہے سیلز نے، سپرمز نے سفر کیا عورت کے ایک سیلز کے لیے، اور وہاں جا کے جب ملے تو ایک مرد کا بھی ایک ہی سیلز ملینز میں سے چنا گیا جو اس عورت کے ایگز کے ساتھ فرٹیلائز ہوگا. باقی سارے رد کر دیے گئے، وہ ضائع ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. اور پھر اس سے جب وہ فرٹیلائز ہوتا ہے، عورت کے اندر ایک ایگز ہوتا ہے، اس کے ساتھ جا کے جب مرد کا سپرمز کا ایک ایگ فرٹیلائز ہوتا ہے تو ایک نیا ایگ بنتا ہے، ایک نیا سیل بنتا ہے جسے زائکوٹ کا نام دیا گیا ہے بیولوجی کے اندر. اب وہ جو ایگ بنتا ہے، ایک نیا ایک سیل بنتا ہے زائکوٹ. تو اب قرآن کریم نے یہاں کلام کیا. قرآن کریم اللہ کا کلام بولا. اللہ فرماتا ہے وَبَعَثَ مِنْهُمَا رَجُلًا كَثِيرًا وَالنِّسَاءَ. یہ اشارہ کیا اس ایک کی طرف، اور آگے پھر تو حد کر دی نا. اللہ نے قرآن فرمایا خَلَقَكُم مِّن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ. اور ہم نے جب تمہیں ایک نفس کو پیدا کیا، کس سے؟ نفس واحدہ، ایک واحد سیل سے ہم نے جو ہے انسان کو پیدا کیا. اب یہ اشارہ ہے سائنٹیفک اس ایشو کی طرف کہ انسان کو ایک زائکوٹ سے پیدا کیا، جو بیولوجی کہتی ہے زائکوٹ. قرآن آج 14 سال پہلے کہہ رہا ہے کہ ہم نے انسان کو ایک نفس واحدہ سے پیدا کیا. پھر وہ کس مراحل سے گزرا اس پر میں الگ ویڈیو لاؤں گا. انسان جو ماں کے پیٹ کے اندر ایک الگ الگ مراحل سے گزرتا ہے، قرآن نے تو ایسے ڈسکس کیا، سائنس آج ڈسکس کر رہی ہے. بلکہ اس پہ آج ایک حدیث سناؤں گا، آپ یقین جانے آپ کہاں اٹھیں گے. صحیح مسلم کی حدیث انشاءاللہ آگے آ رہی ہے، وہ عنوان کے تحت آئے گی. تو آپ سوچیں کہ انسان کو ایک واحد سیل سے پیدا کیا، زائکوٹ سے. خالقکم من نفس واحدہ. اللہ اکبر. اچھا پھر اگلی یہ بات آپ سنیں، یہاں پر بات ختم ہوئی. اب کلچر ایسا ہو گیا ہے کہ بیٹی پیدا ہو تو اس پہ شور مچا دیتے ہیں لوگ. حالانکہ اس میں عورت کا قصور نہیں ہوتا. جو سپرمز مرد کی طرف سے آتے ہیں ان میں جو زائکوٹ بنانے میں مدد کرتے ہیں، جو ایک سیل مرد کا عورت کے ایگز کے ساتھ فرٹیلائز ہوتا ہے. اب مرد کی طرف سے جو سپرمز لاکھوں آتے ہیں، ہر سپرم جو ہوتے ہیں نا، ہر ایک سیل کے اندر 2 قسم کی انرجی ہوتی ہے. اور اسی طرح جو عورت کے ہاں ایک ایگ ہوتا ہے، جو لاکھوں ایگز جاتے ہیں مرد کی طرف سے، اور ایک جا کر کے مرد کا سیل
اس عورت کے ایگز کے ساتھ فرٹیلائز ہوتا ہے، تو ادھر جو مرد کا ایک سیل فرٹیلائز ہوتا ہے، ریئیکشن کرتا ہے، ادھر عورت کا وہ ایگ، یعنی دونوں کے اندر انرجی ہوتی ہے. اس انرجی دو قسم کی ہوتی ہے. جو مرد کے اندر وہ کروموسومز ہوتے ہیں، انہیں لفظ کروموسوم کے ساتھ جو سیکس ہوتا ہے نا، سیکس کے اندر جو پانی جو لکوڈ سفر کرتا ہے اس کے اندر خاص قسم کے کروموسومز ہوتے ہیں. وہ میں آپ کو آسانی کے لیے سمجھا رہا ہوں کہ وہ کروموسوم سمجھنے کی ایک انرجی ہے جو کہ ایگز کے اندر پائی جاتی ہے یا مرد کے سپرمز کے اندر پائی جاتی ہے. اب وہ دو قسم کی ہوتی ہے. جو مرد کے کروموسومز ہوتے ہیں اسے کہا جاتا ہے، ایک ہوتا ہے ایکس، ایک ہوتا ہے وائی. اب بایولوجی کے اندر آپ پڑھیں تو اس کے اندر یہی ہوتا ہے. میں آگے حدیث سناؤں گا اور آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ جو سائنس آج بتا رہی ہے نا، حدیث سے پہلے بتا چکی ہے. تو وہ جو مرد کے سپرمز ہوتے ہیں ان میں دو قسم کے کروموسومز ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے ایکس، ایک ہوتا ہے وائی. جبکہ عورت کے جو زائگوٹ بنتا ہے، عورت کا جو سیل ہوتا ہے اس کے اندر جو کروموسومز ہوتے ہیں وہ دو قسم کے ہوتے ہیں. وہ دونوں کا نام ہے ایکس، دونوں ایکس ہوتے ہیں. جبکہ مرد کے ہاں جو سپرمز کروموسومز ہوتے ہیں وہ دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک وائی ہوتا ہے، ایکس ہوتا ہے. اگر جو مرد کا جا کر کے وہ ایکس اور وائی عورت کے ایکس ایکس سے جب ریئیکشن کرتا ہے، تو جب مرد کا ایکس ریئیکشن پہلے کر جائے عورت کے ایکس ایکس سے تو بیٹی پیدا ہوتی ہے. اب اس پر آپ یہ اسٹیبلش جو سائنس ہے وہ اس پہ جو ہے اتفاق کرتی ہے کہ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، بلکہ میں آپ کو یہی کوٹ کر دیتا ہوں تاکہ اس بات عنوان کو خوبصورت طریقے سے سمجھا جا سکے. صحیح بخاری شریف کے اندر روایت موجود کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عبداللہ ابن السلام نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیے کہ یا رسول اللہ ایک نبی ہی یہ تین جواب دے سکتا ہے، تو ان میں سے پہلا سوال یہ تھا کہ قیامت کی پہلی نشانی کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ ایک آگ جو آئے گی اور مشرق سے لوگوں کو مغرب کی طرف دھکیل دے گی. اور دوسرا سوال عبداللہ ابن السلام نے کیا کہ یا رسول اللہ وہ جنتی پہلا کھانا کیا کھائیں گے؟ تو حضور نے فرمایا، صحیح بخاری 4480 نمبر روایت ہے کہ وہ کھانا کیا کھائیں گے جنتی پہلا؟ تو حضور نے فرمایا پہلا جنتی جو کھانا کھائیں گے وہ مچھلی کا کلیجی کی خاص جگہ ہوگی یا مچھلی کا کلیجہ ہوگا. اور تیسری چیز کہ باپ اور بیٹ جو ہے نا جو اولاد ہوتی ہے وہ باپ کی مشابہ کب ہوتی ہے اور عورت کی مشابہ کب ہوتی ہے؟ تو فرمایا جب باپ کی کا جو مادہ ہے، باپ کا جو پانی ہے وہ عورت پر غالب آ جائے تو پھر باپ کی مشابہ ہوگی، بیٹا پیدا ہوگا. لیکن جب عورت کا پانی باپ کے پانی پر غالب آ جائے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر بیٹی پیدا ہوگی. اور یہ دیکھیں آپ اس روایت سے یہ بات صاف صاف ظاہر ہو رہی ہے کہ اس روایت کا اشارہ اس سائنس کی اس بات کی طرف ہے کہ جب عورت کے دو ایکس سیل جو ہوتے ہیں، عورت میں وائی سیل نہیں ہوتا، تو مرد کا جب وائی سیل جائے اور عورت کے ایکس سیل کے ساتھ جو ہے کنیکشن کرے اور ریئیکشن کرے تو بیٹا پیدا ہوتا ہے. لیکن جب ایکس کرے ریئیکشن تو بیٹی پیدا ہوتی ہے. تو اس میں عورت کا قصور نہیں ہوتا. اگر بیٹا پیدا ہونا ہوا اور مرد کے ایکس کے اندر پاور ہوئی تو اسی بیوی سے ہو جائے گا. اگر آپ کے اندر وہ توانائی نہیں ہے کہ جو آپ کے وائی کو ریئیکشن کروا سکے عورت کے ایکس کے ساتھ، تو آپ 10 شادیاں کر لیں آپ کی بیٹی ہی پیدا ہوگی. کیونکہ مسئلہ عورت میں نہیں ہے، مسئلہ عورت کا ہے ہی نہیں، یہ مسئلہ ہے آپ کے اندر. آپ کے جو سپرمز میں ان میں سے جو کروموسوم ایکس وائی ہیں وہ ریئیکشن کریں گے تو بیٹی پیدا ہوگی. اور اگر آپ کی جو کروموسومز ہیں وہ وائی والا ریئیکشن کریں گے تو بیٹا پیدا ہوگا. تو آپ اپنے وائی کو پاورفل کریں، نہ کہ آپ عورت کو گھر سے نکال دیں اور وہ بیچاری پھر کتنی وہ بے دردی کا یعنی وہ شکار ہوتی ہے، درد کا شکار ہوتی ہے اور بے دردی سے باہر نکالا جاتا ہے. اور کتنے کتنے مراحل سے وہ گزرتی ہے. گھر میں بیٹھ کر کے ماں باپ کے گھر میں بیٹھ کے وہ کتنے تانے برداشت کرتی ہے صرف آپ لوگوں کی اس جہالت کی وجہ سے. اب آ گئی وہ حدیث کہ جب عورت کے پیٹ میں وہ زائگوٹ بن جاتا ہے اور وہ پرورش پانا شروع کرتا ہے. آپ اللہ کی قدرت دیکھیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دیکھیں، آپ حیران ہوں گے. صحیح بخاری کے اندر بھی موجود ہے اور صحیح مسلم کتاب القدر حدیث کا نمبر ہے 2645.
عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے. اوپر نیچے 4-5 روایات ہیں، ان میں سے میں نے ایک روایت کو سلیکٹ کیا ہے، آپ کے سامنے انشاءاللہ دکھا دوں گا. مسلم شریف کتاب القدر چیپٹر، اور اس کے اندر عنوان ہے کہ انسان کی تخلیق کا بیان. باب کیفیت خلق الآدمی فی بطن امی، اپنی ماں کے پیٹ میں بچے کی کیفیت کا بیان. اس پر حدیث موجود ہے بخاری شریف مسلم شریف کی کتاب القدر کی پہلی روایت آپ دیکھیں، پہلا چیپٹر ہے یہ. اب وہ قرآن کی آیت کے اندر اور رسول کے فرمانے پر غور کیجیے گا کہ اللہ فرماتا ہے انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا. اب اس آیت کریمہ کو سامنے رکھیں کہ اللہ فرماتا ہے ہم نے انسان کو پیدا کیا ایک مخلوط نطفے سے. وہ کیسا نطفہ؟ جو وہ مرد کے ہزاروں سپرم چلے اور جا کر کے ایک ہوئی ہے، تو ایک زائکوٹ بنا. اس زائکوٹ کو قرآن کہہ رہا ہے نطفتن امشاج. اب دیکھیں اس روایت کو، عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں کیا کرتا ہے، جب بچہ ماں کے پیٹ میں 41 راتیں گزار لیتا ہے. اب آپ دیکھیں، آپ 37 دن کی تصویر دیکھیں بچے کی، جو پیٹ کے اندر بچے کی کیفیت ہوتی ہے. اس پہ تصویریں آج موجود ہیں، جو ہے وہ آپ نیٹ پہ جا کے سرچ کریں. جب 25 دن کا بچہ ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں، اگر اس کی آپ تصویر دیکھیں تو آپ پہچان نہیں پائیں گے یہ جانور کا بچہ ہے، یہ جو سٹرکچر ہے یہ جانور کے بچے کا ہے، انسان کے بچے کا ہے، بچی کا ہے، بچے کا ہے. یعنی اس تصویر سے آپ پہچان نہیں پائیں گے یہ کس چیز سے بچہ ہے. تاکہ وہی تصویر آپ لیں اور انڈے کے اندر جو چوزا ہوتا ہے اس کی کیفیت کو دیکھیں آپ، سیم ایز اٹ از دونوں کی جو سٹرکچر ہے، شکلیں ہیں، ایک جیسی ہوں گی. اس چوزے کے اندر اور آپ انسان کے بچے کے اندر، آپ 37 دن کا بچہ ماں کے پیٹ میں ہو، آپ پہچان نہیں پائیں گے. 38 دن کا ہو، 39 دن کا ہو، یعنی 41 ڈیز تک اس بچے کی پہچان نہیں ہوتی. اس جو وہ ایک کروموسیل جو زائکوٹ پل رہا ہے، وہ جو ایک لوتھڑا بنا ہوا ہے اور ایک جو شیپ بن رہی ہے ماں کے پیٹ کے اندر، اس کی آپ پہچان نہیں کر سکتے 41 ڈیز تک. سائنس آج اس پہ باقاعدہ اتفاق کر چکی ہے. آپ نہیں معلوم کر سکتے کہ وہ جو 41 ڈیز تک بچہ ماں کے پیٹ میں رہا ہے وہ کس چیز کا ہے، بیٹی ہے، بیٹا ہے، وہ جانور کا بچہ ہے. جانور کے بچے کی اور اس کی شیپ ایک جیسی ہوتی ہے. ہر جاندار جو ماں کے پیٹ میں پلتے ہیں ان کی شیویں ایک جیسی ہوتی ہے. نہیں معلوم ہوتا وہ انسان پیدا ہوگا، لیکن 41 ڈیز گزر جائیں. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں حضور نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت، فرمایا جب کسی نطفے پر، جب کوئی شخص کسی حمل پر، کسی نطفے پر جو ہے 41 راتیں گزر جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ فرشتہ مقرر کرتا ہے. پھر اللہ اس کی شکل کو بنا دیتا ہے اس مطابق جو اس نے پیدا ہونا ہوتا ہے، کہ یہ جانور کا پیدا ہوگا یا انسان کا پیدا ہوگا. یہ فرشتہ آ کر کے 41 رات کو یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ بیٹی پیدا ہوگی، بیٹا پیدا ہوگا، یہ جانور پیدا ہوگا، مرغی پیدا ہوگی، یہ کسی پیرٹس کا بیٹا پیدا ہوگا، یا کس چیز جانور کی کسی جاندار کس کیٹیگری میں یہ پیدا ہونے والا ہے. یہ 41 ڈیز جب 41 راتیں گزر جاتی ہیں، جب حضور نے فرمایا پھر ہوتا ہے. اور اب سائنس کہتی ہے جب 42 دن گزر جائیں، 42 ڈیز گزر جائیں ماں کے رحم میں بچے کو، تو جب اس کی آپ تصویر دیکھیں تو فوراً آپ کو پہچان لیں گے یہ بچہ پیدا ہونے والا ہے یا بچی پیدا ہونے والی ہے، یا یہ انسان کا بچہ ہے یا نہیں. میں کوشش کروں گا کہ میں اس کی تصویر نیٹ سے نکال کر کے یہاں آپ کو لگا دوں. یعنی وہ جو بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، یعنی 41 راتیں جب گزر جاتی ہیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ انسان پیدا ہوگا یا نہیں ہوگا. لیکن جو ہی 42واں دن آتا ہے تو جو آپ تصویر رات کو لیں بچے کی، جب ماں کے پیٹ میں بچہ 41 دن کا ہو، 41 دن کو آپ تصویر لیں ماں کے بچے سے، الٹراساؤنڈ کروائیں. آپ کو الٹراساؤنڈ نہیں بتائے گا کہ یہ بچہ کیا پیدا ہونے والا ہے. لیکن جو ہی آپ 42واں دن ہوگا آپ وہی الٹراساؤنڈ کروائیں، آپ کو بچے کے کان نظر آئیں گے، ہونٹ نظر آئیں گے، آنکھیں نظر آئیں گی. ایک رات کے اندر جیسے سب کچھ چینج ہو گیا. ایک رات کے اندر اتنی تبدیلی کہ آپ بالکل پہچان لیں گے کہ یہ انسان پیدا ہوگا. بھائی یہ اس کے کان بھی انسانوں جیسے ہیں، اس کے ہاتھ بھی ہے،
اس کی ناک بھی انسانوں جیسی ہے، اس کے ہونٹ، اس کے سب کچھ انسانوں جیسا ہے۔ 41 رات گزرتی گئی، 42واں دن چڑھتا گیا۔ حضور فرماتے ہیں جب کسی راہ میں بچے پر 41 راتیں گزر جاتی ہیں تو اس کو معلوم نہیں ہوتا وہ کیا پیدا ہوگا، پھر 41ویں رات کو فرشتہ نازل ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، پھر وہ اس کو ایک شکل کے اندر تخلیق کیا جاتا ہے، شکل کے اندر ڈھالا جاتا ہے۔ ارے سائنس 1400 سال بعد آج بتا رہی ہے، میرا نبی 1400 سال پہلے بتا کر گئے ہیں کہ سن لو، یہ سائنس تمہیں بعد میں بتائے گی، میں محمد عربی پہلے بتا رہا ہوں۔ نہ الٹراساؤنڈ ہے، نہ مشینیں ہیں، وہ کون سی نگاہ تھی جس نے بتا دیا کہ ماں کے پیٹ میں جیسے یہ سارا نظام کوئی بیٹھ کر دیکھ رہا ہو کہ جی ایک دن حضور یہ بتاتے بھائی 40 دن کے بعد کسی دن میں یہ ہوتا ہے، مجھے نہیں پتا وہ کون سا دن ہے۔ حضور نے ایگزیکٹ بتایا کہ رات جب گزر جاتی ہے 42ویں دن اس کی شکلیں ظاہر ہو جاتی ہیں، جیسے حضور یہ سب کچھ ماجرا دیکھ رہے ہوں۔ ایسے کوئی بتا سکتا ہے؟ آج سائنس بھی اتنی اتھینٹک نہیں بتا سکتی تھی، اب سائنس کہتی ہے کہ 41 دن آ کر کے ٹیسٹ کروائیں، معلوم ہوگا بچی ہے یا بچہ ہے۔ لیکن میرے نبی پہلے بتا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ بن مسعود کی یہ روایت ہے۔ تو ناظرین، میں نے آپ کے سامنے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، انشاءاللہ اس پہ میں الگ سے بحث کروں گا۔ ثُمَّ جَعَلْنَا نُطْفَةً فِي قَرَارٍ الْمَكِينٍ۔ اللہ اکبر۔ انشاءاللہ ان آیات کی مومنون کی ان آیات کریمہ پر انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ لیکن ناظرین، آج تک کا اتنا ہی کہ اس بات پہ جو ہم لڑتے ہیں کہ بیٹی پیدا نہیں ہوئی، بیٹی پیدا ہوئی ہے، بیٹا پیدا نہیں ہوا تو عورت کو نکال دیتے ہیں، تو یہ ایک غلط رویہ ہے واللہ، کیونکہ اس میں عورت کا قصور ہی نہیں ہے، مرد کا، یہ مرد پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ مرد کے اندر ایکس وائی کی پاور، کروموسومز کی پاور زیادہ ہوگی تو بیٹا پیدا ہوگا، اور حدیثیں بھی یہی کہہ رہی ہیں، اور حدیثیں تو یہ بتاتی ہیں کہ ماں کے پیٹ میں بیٹا بچہ جو ہے صورت کب پاتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور علمی شان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔